گولڈی ہمیشہ کی طرح اپنے کھیت پر کام کر رہی تھی۔ تبھی وہاں چالاک طوطا آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گولڈی تم کیا کر رہی ہو؟ دن بھر اپنے کھیت پہ ہی رہتی ہو، کبھی آرام بھی کر لیا کرو۔ گولڈی کہتی ہے، ارے نہیں ہریا بھائی، انسان کو محنت کے بنا آج تک کچھ نہیں ملا ہے جو اب مجھے ملے گا۔ محنت نہیں کروں گی تو کھیت میں فصل کیسے ہوگی؟ ہریا کہتا ہے، گولڈی تم میری بات سمجھی نہیں، میں تو تمہاری محنت کم کروانے آیا تھا، کیونکہ تم تھک جاتی ہوگی محنت کر کر کر۔ میں نے سنا ہے کل سے ہی بارش شروع ہو جائے گی، تو پانی اپنے کھیت پر مت ڈالو، تمہارے کھیت میں تو بارش ہوتے ہی خود کھیت میں پانی لگ جائے گا۔ گولڈی کہتی ہے، مجھے تو نہیں لگ رہا ہریا کہ اب بارش ہوگی، بارش کا موسم تو کب کا جا چکا، اب سردی کا موسم شروع ہونے والا ہے۔ اب تم جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ ہریا چلا جاتا ہے اور گوری کے کھیت میں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، سنا ہے گوری تم آج کل بہت محنت کر رہی ہو اپنے کھیت پر۔ گوری کہتی ہے، محنت کرنا کون چاہتا ہے، مجبوراً کرنی پڑتی ہے، کھیت میں پانی لگانے میں تو سب سے زیادہ محنت لگتی ہے۔ ہریا کہتا ہے، اب تمہیں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے گوری، میں نے سنا ہے کل سے بارش شروع ہونے والی ہے، تم اپنے کھیت فالتو میں ہی محنت مت کرو، جب بارش ہوگی تو تمہارے کھیت میں خود بخود پانی لگ ہی جائے گا۔ گوری کہتی ہے، ارے واہ ہریا، کتنا اچھا آئیڈیا دیا ہے تم نے، اب تو مجھے محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ گوری ہریا کی بات مان لیتی ہے۔ وہی 1 مہینے بعد گولڈی کے کھیت میں ہری ہری فصل تیار ہو گئی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا ہوا میں نے ہریا کی بات نہیں مانی اور اپنی محنت کرتی رہی، اگر اس کی بات مانتی تو آج یہ فصل نہ ہوتی۔ وہیں گوری کی تو فصل ہی نہیں نکلی تھی۔ گوری کہتی ہے، کاش میں نے اس طوطے کی بات نہ مانی ہوتی تو آج میری بھی فصل ہوتی۔ بڑے لوگ صحیح کہتے ہیں، ہر کسی کی ہر بات نہیں ماننی چاہیے۔ لوسی طوطی آج نیا پرس لائی تھی، وہ بہت خوش تھی۔ لوسی ہریا سے کہتی ہے، دیکھو دیکھو کتنا پیارا پرس ہے میرا، تم نے کبھی ایسا پرس دیکھا ہے کیا؟ اتنا پیارا پرس میں نے کبھی نہیں لیا، اب میں یہ سب کو دکھاؤں گی، میرا بس چلے تو سارے جانور کو دکھاؤں۔ ہریا کہتا ہے، زیادہ خوش مت ہو لوسی، اتنا بھی ایکسائٹیڈ ہونا اچھی بات نہیں ہے، یہ پرس تم نے لیا ہے، سب دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوسی کہتی ہے، ارے تم کیا جانو نئی چیز سب کو دکھانے کی خوشی، یہ خوشی تو صرف مجھے ہی معلوم ہے۔ یہ کہہ کر لوسی گوری کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے باپ رے، اتنا پیارا پرس کہاں سے لیا لوسی، یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ لوسی کہتی ہے، میرا بہت ڈھونڈنے کے بعد یہ پرس مجھے ملا ہے، شہر کی بہت بڑی دکان سے لائی ہوں۔ گوری کہتی ہے، پھر تو یہ پرس بہت مہنگا بھی ہوگا۔ لوسی کہتی ہے، ہاں بہن، پورے 80,000 کا پرس ہے، اس میں تمہارا گھر جائے گا۔ گوری بہت لالچی تھی، اس نے اس کا پرس چرانے کی ٹھان لی۔ لوسی کہتی ہے، اچھا میں اب گولڈی کے گھر جا رہی ہوں، اس کو بھی تو یہ پرس دکھانا ہے۔ پھر لوسی ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے، ارے یہ گولڈی کا گھر تو بہت دور ہے، میں تو تھک گئی، چلو کچھ دیر بیٹھ لوں، پھر گولڈی کے گھر جاتی ہوں۔ تبھی پیچھے سے گولڈی اس کا پرس چرا کر بھاگ جاتی ہے۔ لوسی کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ لوسی گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ گولڈی کہتی ہے، کیوں رو رہی ہو بہن، کیا ہوا؟ لوسی کہتی ہے، میں تمہارے گھر تمہیں اپنا نیا پرس دکھانے لا رہی تھی، تبھی میرا پرس کسی نے چوری کر لیا۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا یہ تو بہت بری بات ہے،
اچھا یہ بتاؤ، تم نے مجھ سے پہلے اس پرس کے بارے میں اور کس کو بتایا تھا؟ لوسی کہتی ہے، میں نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں بتایا، بس گوری کو بتایا تھا۔ گولڈی سمجھ جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ گوری کبھی نہیں سدھرے گی، ضرور اسی نے چرایا ہوگا۔ لوسی کہتی ہے، لیکن تمہیں کیسے پتا اسی نے چرایا ہے؟ تم تو وہاں تھی بھی نہیں۔ گولڈی کہتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، اب تم بس میرے ساتھ گوری کے گھر چلو، پھر دکھاتی ہوں۔ وہ دونوں گوری کے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ گوری پرس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ گوری کہتی ہے، ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو نہیں بلایا تم لوگوں کو۔ لوسی کہتی ہے، تمہارے بلانے سے نہیں بلکہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی۔ چڑیا سچ ہی کہتی ہے، ابھی تمہیں چوری کا سبق دیتی ہوں۔ پھر دونوں مل کر گوری کو بہت مارتے ہیں۔ گوری کہتی ہے، ارے رے، یہ تو بہت مارتی ہیں، اس چڑیا نے تو میرا جینا ہی حرام کر دیا، جہاں چوری کرتی ہوں وہیں پکڑ لیتی ہے، میرا تو پر بھی ٹوٹ گیا، اب میں چوری کبھی نہیں کروں گی۔ جنگل میں ایک جادوئی پیڑ تھا، وہ سب کو جادوئی گھر دیتا تھا۔ ایک بار کالو اس گھر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، سنیے جادو کے پیڑ جی، میرا گھر بارش میں ٹوٹ گیا ہے، اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کرپیا مجھے رہنے کے لیے ایک گھر دے دیں۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر دے رہا ہوں، لیکن میں صرف اچھے لوگوں کو ہی گھر دیتا ہوں، تم جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہ گھر تمہارے پاس ہی رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ کالو کو ایک لوہے کا جادوئی گھر دیتا ہے۔ کالو خوش ہو جاتا ہے اور گھر میں رہنے لگتا ہے۔ پھر ایک دن ایک چڑیا جادوئی گھر کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، جادوئی پیڑ، میرا گھر کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے، کرپیا مجھے ایک گھر رہنے کے لیے دے دیں۔ جادوئی پیڑ اس سے بھی کہتا ہے، یہ گھر صرف اچھے لوگوں کے لیے ہے، جب تک تم اچھے کام کرتی رہو گی تب تک یہ گھر تمہارے پاس رہے گا۔ پھر جادوئی پیڑ گولڈی کو ایک سونے کا گھر دے دیتا ہے۔ جب کالو چڑیا کا سونے کا گھر دیکھتا ہے تو اسے جلن ہوتی ہے اور کالو کہتا ہے، ارے یہ چڑیا کو مجھ سے بھی اچھا گھر کیسے مل گیا، میرا تو گھر لوہے کا ہے اور اس چڑیا کا گھر سونے کا، میں اس چڑیا کو ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر کالو چڑیا کے گھر میں آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں ہاں، اب مزہ آیا، یہ چڑیا میرے سے بھی اچھے گھر پہ رہے گی، اب کہاں رہے گی تو چڑیا؟ تبھی گھر سے کالو کے اوپر آگ برسنے لگتی ہے اور کالو ڈر جاتا ہے۔ کالو کہتا ہے، مجھے معاف کر دو جادوئی پیڑ، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب یہ نہیں کروں گا۔ جادوئی پیڑ کہتا ہے، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، جب تک اچھے کام کرو گے تب تک یہاں رہو گے۔ پھر کالو کا گھر غائب ہو جاتا ہے اور کالو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ گولڈی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی تھی۔ گولڈی کہتی ہے، ارے یہ دانہ یہاں کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چڑیا یہاں دانہ بول گئی ہوگی، مجھے انتظار کرنا پڑے گا تاکہ جس چڑیا کا یہ دانہ ہے وہ آ کے لے جائے۔ گولڈی کافی دیر تک انتظار کرتی رہتی ہے مگر وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ گولڈی کہتی ہے، ارے بہت دیر ہو گئی، ابھی تک کوئی نہیں آیا، میں یہ دانہ اپنے گھر لے جاتی ہوں، ویسے بھی مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر کسی اور چڑیا کا ہوتا تو وہ ابھی تک لے جاتی۔ گولڈی دانہ لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے اور کہتی ہے، میں یہ دانہ یہیں چھپا دیتی ہوں، کہیں کوئی اور چڑیا نہ لے جائے۔ یہ کہہ کر گولڈی دانہ چھپا دیتی ہے۔ وہیں دوسری اور کالو اور گوری اپنے گھر پر تھے۔ کالو کہتا ہے، گوری مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے کھانا لگا دو۔ گوری کہتی ہے،
ابھی لگاتی ہوں۔ تبھی گوری کو یاد آتا ہے اور کہتی ہے، ارے میں تو دانا اس پیڑ کے نیچے ہی بھول آئی، ابھی جا کر لے کے آتی ہوں۔ گوری اس پیڑ کے نیچے پہنچ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، ارے یہ دانا کہاں چلا گیا؟ ضرور کسی چڑیا نے چرایا ہوگا، میں اس چور کو چھوڑوں گی نہیں۔ گوری پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگتی ہے۔ گوری گولڈی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، گولڈی دروازہ کھولو جلدی، نہیں تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گی۔ تبھی گولڈی دروازہ کھولتی ہے اور گوری اندر آ جاتی ہے۔ گوری کہتی ہے، تو تم ہو چور، تم نے میرا دانا چرایا تھا، تم جیسی چڑیا سے اور کیا ہی امید کر سکتی ہوں۔ گولڈی کہتی ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بہن، میں نے آپ کے دانے نہیں چرائے ہیں، یہ تو مجھے پیڑ کے نیچے ڈلے ملے تھے۔ گوری کہتی ہے، مجھے معلوم ہے، میں تم جیسے لوگوں کو اچھے سے جانتی ہوں، کوئی چور یہ تھوڑی نہ کہتا ہے کہ وہ چور ہے۔ پھر گوری دانا لے کر چلی جاتی ہے، اور جب وہ ندی کے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے تو اسے چکر آ جاتے ہیں اور وہ ندی میں گر جاتی ہے۔ وہیں نیلو چڑا جو گولڈی کا پتی تھا، وہ گوری کو ڈوبتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور اسے ندی سے نکال کر گھر لے آتا ہے۔ گوری کہتی ہے، شکریہ نیلو، تم نے میری جان بچائی، اگر تم نہ ہوتے تو میں تو آج ڈوب ہی جاتی، اور معاف کر دو گولڈی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط ویوہار کیا، تم چور نہیں ہو سکتی۔ گولڈی کہتی ہے، کوئی بات نہیں بہن، میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن آگے سے کبھی کسی کے اوپر بنا جانے الزام مت لگانا۔